اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے دربار میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر وہ قوم بولی، اے صالح، اس سے پہلے ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، یعنی تمہارے سے بہت امیدیں تھے ہم اس سے پہلے۔ کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو؟ کیا تم یہ بتوں کی پوجا کرنے سے ہم کو روک رہے ہو، جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے رہے، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یعنی ایک اللہ کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہے، یعنی تکلیف دینے والا شک ان کو، وہ بولیں کہ اس میں ہم مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کلیئر نشانیاں، روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی میں خود روشن دلیل پہ قائم ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے میرے پاس، اور مجھے اللہ کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچوں، یعنی اللہ کے جو احکام ہے میں تم تک نہ پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ جب میرے کو رحمت بھیجا ہے میرے پاس، میرے اوپر اس کی رحمت میں ہوں، اس کے باوجود میں تمہارے کو اس کے احکام نہیں پہنچوں۔ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے مجھے بچانے والا ہے اور میری مدد کر سکتا ہے؟ بس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بڑھا سکتے، یعنی ایسا اگر میں کرا تو سوائے مجھے نقصان پہنچے گا، سوائے اس کے تم مجھے اور کچھ بڑھا کے نہیں دے سکتے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر صالح علیہ السلام نے کہا، اور اے میری قوم، یہ اللہ کے خاص طریقے سے پیدا کردہ اونٹنی، اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی بھیجے تھے ان کے پاس جو پہاڑ سے نکل کے آئی تھی، تو اللہ کے خاص طریقے سے پیدا کردہ اونٹنی ہے، یہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، اس کو ٹچ مت کرو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتے پھرے گی، یہ اپنا خود کھا لے گی اللہ کی زمین میں، اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں قریب واقع ہونے والا عذاب آ پکڑے گا، ورنہ تم لوگوں کو اللہ کا عذاب آ کے پکڑے گا اگر اس کو کچھ کریں گے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر انہوں نے، یہ جو قوم تھی اونٹنی کے، پھر انہوں نے اسے پونچھ کاٹ کر ذبح کر ڈالا، یعنی اس کے پیرا کاٹے، اونٹنی کے کاٹ کے اونٹنی کو کاٹ دیا، ذبح کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک مزے اٹھا لو، عیش کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، عذاب آ گیا، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے تھوڑے بہت لوگ، ان کو اپنی رحمت کے سبب اللہ تعالیٰ بچا لیے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات بخشی، یعنی اس دن جو ذلیل ہوا اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو نجات بخشی۔ بے شک آپ کا رب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی طاقتور اور غالب ہے، اس سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں۔
آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ظالم لوگوں کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، ایک ایسی خطرناک آواز آئی سو انہوں نے صبح اس طرح کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ خطرناک آواز آئی اور لوگ مر گئے اور اپنی حالت میں صبح میں ہوندے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں مردہ حالت میں۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے، ایسا پڑے ہوئے تھے کہ کبھی زندہ ہی نہ تھے۔ یاد رکھو قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، خبردار قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے، یعنی قوم سمود کو اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی ہے، انہوں نے اللہ سے کفر کیا تھا۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک ہمارے فرشتے فرستادہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اپوائنٹ کردہ فرشتے ہیں، اچھے نیک فرشتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے اور انہوں نے سلام کیا فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا، وعلیکم السلام بولے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے، یعنی جو فرشتے آئے تھے سلام کرے لوگ تو وعلیکم السلام بولے، پھر دیر نہیں کرے ایک بھنا ہوا بچڑا ان کو پیش کرے لا کے کھانے کے لیے، میزبانی کے لیے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، یعنی فرشتے ہاتھ کھانے کو نہیں بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے اجنبی سمجھا اور انہیں اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے، یعنی لوگ کھانے کو ہاتھ نہیں بڑھائے تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا یعنی کون ہے لوگ، یہ اجنبی ہے، کوئی جان پہچان کے نہیں ہے، اور ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان کی طرف سے کچھ خوف آیا، ڈر ہوا۔ انہوں نے کہا آپ مت ڈریے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم جو آئے ہیں وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں، آپ پریشان مت